سلام و آداب کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں قواعد کا حصہ۔ قواعد کے حصے میں آج ہم پڑھیں گے فاعل کے بارے میں، مفعول کے بارے میں، فعل کے بارے میں، صفت کے بارے میں، موصوف کے بارے میں، سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں، ہم آواز الفاظ کے بارے میں، مترادف کے بارے میں، اور پھر رموز اوقاف کے بارے میں، پنکچویشن مارکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قواعد کے اس حصے میں۔ سب سے پہلے فاعل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کلاس 9 کا انٹرنس جو ہوتا ہے، کتاب اپنی زبان سے 7 یا 8 سوالات آتے ہیں، تو ان 7 یا 8 سوالات میں سے قواعد کا بھی اہم رول رہتا ہے۔ حالانکہ قواعد باہر سے پوچھا نہیں جاتا ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بچے یا طلبہ اس ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، آتے ہیں، باہر سے قواعد یاد کر کے آتے ہیں، اور بہتوں کو پتہ ہوتا ہے کتاب ہی میں جو پڑھیے سمجھیے اور لکھیے والے کالم میں جو قواعد بیان کیا جاتا ہے، انہی حصوں میں سے آتا ہے، نہ کہ باہر سے آتا ہے۔ 20 سال کے پیپر کے انالائز اور تجزیہ کی بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قواعد کا پورا حصہ کتاب کے اندر سے آتا ہے اور باہر سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس حساب سے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، پوری کتاب کی جتنے قواعد کے جہاں جو حصے ہیں اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ آپ ایک ویڈیو میں سارے قواعد کے اصول اور ضابطے کو سمجھ سکیں اور ایگزام میں آپ کامیابی حاصل کریں۔ تو دیکھتے ہیں، پڑھیے سمجھیے اور لکھیے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ پڑھیے سمجھیے اور لکھیے۔ ماننے والا، بنانے والا، دیکھنے والا، یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم فاعل کہتے ہیں۔ 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائیے، والا کے ساتھ، یعنی اگر ہم کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو اس کے آخر میں پہلے تو فعل ہوگا، فعل کے بعد والا ہوگا۔ اگر والا ہوگا تو سمجھ لو کہ وہ فاعل ہے۔ جیسے ماننے والا، بنانے والا، دیکھنے والا، کام کرنے والا، لکھنے والا، کاٹنے والا، پڑھنے والا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو فاعل کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس سے کسی کام کا ظاہر ہو تو فعل ہو جائے گا، کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ کہتے ہیں یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی بنانے والا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں، سبجیکٹ بولتے ہیں، اس میں فاعل کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم فاعل کہتے ہیں۔ اور 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائیے۔ ایک تو ماننے والا، دوسرا بنانے والا، تیسرا دیکھنے والا، چوتھا لکھنے والا، 5واں بولنے والا۔ تو یہ اسم فاعل، ایسے ہی الفاظ کو اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، سورج نکل رہا ہے، اکبر ابھی ناشتہ کر رہا ہے۔ سورج نکل رہا ہے، اکبر ابھی ناشتہ کر رہا ہے۔ اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کام تو شروع ہوا لیکن ابھی ختم نہیں ہوا، انہیں حال ناتمام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا حال جو مکمل نہ ہو یا ایسا ٹینس جو کمپلیٹ نہ ہو اسے حال ناتمام کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں چاند نکل آیا ہے، وہ اسکول جا چکا ہے۔ اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے، انہیں حال تمام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، سورج نکل رہا ہے یعنی نکلنے کا پروسیس ہے، ابھی نکل رہا ہے، تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو ہم حال ناتمام بھی کہہ سکتے ہیں، اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حال تمام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سوال میں، ایگزام میں سوال یہ آئے گا، سورج نکل رہا ہے، اکبر ابھی ناشتہ کر رہا ہے، اس جملے میں رہا ہے یا کر رہا ہے، یہ کس ٹینس میں آتا ہے، کس فعل میں آتا ہے؟ حال ناتمام کہتے ہیں یا حال تمام کہتے ہیں؟ خط کشیدہ الفاظ کا مطلب انڈر لائن کیا ہوا۔ اسی طرح
چاند نکل آیا ہے، وہ اسکول جا چکی ہے۔ تو آیا ہے اور جا چکی ہے کس اس میں آتا ہے، زمانے میں آتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا حال تمام کے زمانے میں آتا ہے، یا اسے حال تمام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حال تمام اور حال ناتمام دونوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ ایگزام میں آئے اور آسانی سے اس کا جواب دیا جا سکے۔ عملی کام میں کیا ہے کہ منصب دار ایک مرکب لفظ ہے۔ منصب اور دار، منصب کی جمع مناصب، دار کا مطلب رکھنے والا، منصب دار منصب رکھنے والا، تو یہ مرکب اس میں فاعل ہیں۔ تو منصب دار، دار کا مطلب رکھنے والا، اور دار کا مطلب جیسا کہ بتایا تھا کہ دار کا مطلب عربی لفظ میں گھر ہوتا ہے، اور اسی سے الف ہٹا دیجئے تو یہ در کا مطلب میں یا پر یا دروازہ ہوتا ہے۔ اسی راہ کو الٹا کر دیجئے اور الف ہٹا دیجئے تو رد ہوتا ہے۔ تو اگنور کرنا انکار کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو رد کرنا، مخالفت کرنا۔ خیر، منصب دار ایک مرکب لفظ ہے جس کے معنی ہیں عہدے دار، پوسٹ ہولڈر۔ اس طرح لفظوں کے آگے دار لگا کر 5 نئے الفاظ بنائیے: منصب دار، مزیدار، ٹھیک ہے، خوش مذاق اور خوش اور مذاق سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہے اچھا ذوق رکھنے والا، یہ صفت ہے۔ اس طرح خوش کے ساتھ دل، مزاج، رنگ اور بخت ملا کر صفت بنائیے۔ تو خوش مزاج مرکب لفظ ہے، اسی طرح خوش دل بھی بنا سکتے ہیں، اچھا دل رکھنے والا، خوش مزاج اچھا مزاج رکھنے والا، خوش رنگ اچھا رنگ والا، خوش بخت اچھی قسمت والا۔ تو یہ اس طرح سے مرکب صفت بنتے ہیں اور یہ صفت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پڑھیے اور سمجھیے میں کیا لکھا ہے۔ محاورے ہیں اور معنی ہے۔ جان پر آ بننا، جان پر آ بننا یعنی جان کا خطرے میں پڑ جانا۔ جان پر آ بننا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان کا خطرے میں پڑ جانا۔ موت کے گھاٹ اتارنا، موت کے گھاٹ اتارنا، جان سے مار دینا، ختم کر دینا۔ مرغی کی ایک ٹانگ، یہ کہاوت ہے، ٹھیک ہے، محاورے الگ ہوتے ہیں، کہاوت الگ ہوتا ہے۔ اپنی بات پر رہنا، بات کا بتنگڑ بنانا، چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، پالا نہ پڑنا، مقابلہ نہ ہونا۔ اس سبق میں محاورے اور کہاوتیں استعمال ہوئی ہیں۔ عام بول چال میں شامل ایسے فقرے، جملے، فقرہ کا مطلب جملہ جو اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ جو اپنے اصل معنی سے جس لفظ کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ دوسرے کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ عام بول چال کے چند جملے جو اپنے لفظی معنی سے ہٹ کر کچھ اور معنی ادا کرے، ٹھیک ہے، لفظی معنی سے ہٹ کر کچھ اور معنی ادا کرے، انہیں کہاوتیں کہتے ہیں۔ محاوروں کی طرح کہاوتوں میں بھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اوپر دیے گئے محاوروں اور کہاوت کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے دیکھیے، مرغی کی ایک ٹانگ، یہ کہاوت ہے، جبکہ مرغی اس کا نام ہے کیا اس کو بولتے ہیں، مرغی ایک جو گھر میں جیسے مرغی چکن کو کہتے ہیں، اور اس کی 2 ٹانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب کے گھروں میں مرغیاں ہوتے ہیں، تو اس کی 2 ٹانگ ہوتی ہے۔ تو عام طور پر ہوتا کیا ہے، بہت مرتبہ مرغی جو ہے بہت دیر تک ایک ہی ٹانگ میں کھڑی رہتی ہے۔ تو اس بنیاد پر کہنا ہے کہ اڑے رہنا، اسی سے یہ معنی نکال لیا گیا ہے۔ جبکہ مرغ کی ایک ٹانگ جو ہے، یا چڑیے کی ایک ٹانگ، تو یہاں مرغ سے مراد چڑیا ہے، ٹانگ ہے، ٹانگ سے مراد الگ چیز ہے، تو اس کا اپنا جو اصل معنی ہے یہ اس معنی سے نکل گیا ہے۔ لیکن اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ اپنی بات پر رہنا، اس سے یہ معنی لیا گیا ہے۔ تو اسی کو کہاوت کہتے ہیں۔ اور موت کے گھاٹ اتارنا، جان سے مار دینا، ختم کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ حال، حال، فضا، فضا، عام، عام، صدا اور صدا۔ سب سے پہلے ان کے معنی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم آواز الفاظ ہیں،
ٹھیک ہے، تو پہلے معنی سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ معنی کیا ہے آخر ان الفاظ کے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم معنی سمجھیں گے یہاں کہ حال اور حال. یہ حال وہی ہے جسے ہم حال چال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حال ریسیڈنس جس میں کہتے ہیں کہ سر سید حال ساؤتھ. ٹھیک ہے، تو یہ حال ہے اور یہ حال ہے. اسی کو پریزنٹ بھی بولتے ہیں، ماضی حال مستقبل. فضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماحول. فضا کا مطلب ہوتا ہے ہوا بھی ہوتا ہے. اور فضا کا مطلب یہ والا فضا بڑھنا. عام، جنرل، عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، جنرلی یہ بات کہی جاتی ہے. اور عام پتہ ہی ہے، سارے پھلوں کے گرو جی کو پتہ ہوگا، مینگو. صدا کا مطلب ہمیشہ، صدا کا مطلب ساتھ سے آواز. تو اوپر دیے گئے لفظوں کے معنی اور املا مختلف ہیں. املا کا مطلب لکھنے کی شکل. ایسے الفاظ جن کے معنی اور املا مختلف ہو لیکن آواز ایک ہو وہ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں. مطالعے کے دوران آنے والے ایسے الفاظ کی فہرست بنائیے. ٹھیک ہے، تو عام طور پر نظموں میں یہ ہوتا ہے، غزل میں، اور آپ شاعری کی دنیا میں حال حال، فضا فضا، عام عام، صدا صدا کو قافیہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ قافیہ آواز کا ایک ہونا مانگتا ہے. الفاظ الگ الگ ہو لیکن آواز سیم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں. جیسے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. تو اس شعر میں ہندوستان اور گلستان آواز ایک ہونے کی بنیاد پر اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیے اور سمجھیے. احمد نے ایک خط لکھا، یاسمین سنترے کھائے گی. ٹھیک ہے، احمد بھی سنترے کھا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ احمد صرف خط ہی لکھے. تو احمد نے خط لکھا، یاسمین سنترے کھائے گی. ٹھیک ہے، یا شادان سنترا کھائے گا. پہلے جملے میں لکھا اور دوسرے جملے میں کھائے گی سے کام کرنا ظاہر ہوتا ہے. یہ الفاظ فعل ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جملے میں لکھا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اور دوسرے جملے میں کھائے گی یا کھائے گی سے کام کرنا ظاہر ہوتا ہے. یہ الفاظ فعل ہیں. فعل جو ہے، فعل اور فے، یہ لام اور فے عین لام دونوں ہم آواز الفاظ ہیں، جبکہ لفظ میں فرق ہے. وہاں بیچ میں یہ ہے اور یہاں عین ہے. تو آواز سیم ہے لیکن حرف الگ الگ ہیں. یاد رکھیے گا، یہ فعل کام جس سے کام کا کرنا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ فعل جس سے کام کا نہ کرنا ظاہر ہوتا ہے، فعل ہو جانا جسے کہتے ہیں، پاس اور فعل. احمد اور یاسمین الفاظ کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں. جو لفظ کام کرنے والے کے لیے آتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا. یعنی جو لفظ کام کرنے والے کے لیے آتا ہے اس میں فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کھانے کا کام کیا، تو یہاں کھانے والا کون ہے؟ یہاں خط لکھنے والا کون ہے؟ خط لکھنے والا احمد ہے. سنترا کھانے والی یہاں یاسمین ہے. ان جملوں میں فعل اور فاعل کے علاوہ کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں. پہلے جملے میں لکھنے کا اثر خط پر اور دوسرے جملے میں کھانے کا اثر سنترے پر ہوتا ہے. لفظ خط اور سنترے اسم ہے. ٹھیک ہے، خط اور سنترے کیا ہیں؟ سنترا اس میں معرفہ ہے اور خط جو ہے یہ بھی اس میں معرفہ ہے، نکرہ ہے. جس اسم پر فعل کا اثر ظاہر ہو اسے مفعول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. تو دیکھیے، احمد نے خط لکھا، تو کوشچن کیا ہوگا، کیسے مفعول کو سمجھا جائے گا کہ احمد نے کیا لکھا. تو احمد کے لکھنے کا اثر کس پر ظاہر ہو رہا ہے؟ خط پر. تو جس فاعل سے کام جس لفظ پر ظاہر ہو، اب احمد کا کام کس پر ظاہر ہو؟ خط لکھنے پر. ٹھیک ہے، تو احمد کا لکھنے کا جو اثر ہو رہا ہے کس پر پڑ رہا ہے؟ خط پر. تو خط کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. اسم پر فعل کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو لکھنے کا اثر کس پر ظاہر ہو رہا ہے؟ خط پر. اسی طرح یہاں کھانے کا اثر کس پر ظاہر ہو رہا ہے؟ کیا کھایا جا رہا ہے؟ سنترا کھایا جا رہا ہے. تو یہاں سنترا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. اچھا، ایک بات اور کہ احمد نے ایک خط لکھا، تو نے جو ہے اس کو ہم علامت
فائل بھی کہتے ہیں۔ نے سے پہلے جو لفظ ہوگا، جیسے احمد ہے تو یہ احمد کو فائل کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں لفظ نہیں ہے کو علامت مفعول بنا جاتا ہے، کو سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے، تو اگر آپ کو یہ نکالنا ہو کہ یہاں مفعول کون سا ہے تو آپ اس کو کوشچن بنا سکتے ہیں کہ احمد نے ایک خط لکھا تو احمد نے کیا لکھا، تو اس طرح سے کیا کے جواب میں جو بھی آئے گا سمجھ لو کہ وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حصے میں کیا پڑھے ہم؟ فعل پڑھے، فاعل پڑھے اور مفعول کے بارے میں پڑھے۔ چور چلا گیا، اجنبی ہانپ رہا ہے، سورج نکلا۔ ان جملوں میں چور، اجنبی اور سورج فاعل ہیں، ٹھیک ہے۔ چور جانے والا یعنی چلا گیا، اجنبی کانپ رہا ہے۔ تو ان جملوں میں چور، اجنبی اور سورج فاعل ہیں، چلا گیا، ہانپ رہا تھا اور نکلا فعل ہیں۔ ان جملوں میں مفعول نہیں ہے، اس کے باوجود ان جملوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب کی جمع کیا ہے؟ مطالب۔ ایسے جملوں کے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں۔ ایسے فعل جو فاعل کے ساتھ مل کر پورا مطلب بتا دے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، اس کے بغیر فاعل اور مفعول مل کر کے کام ہو جائے، تو ہم ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ٹرانزٹیو ورب، انٹرانزٹیو ورب کی بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے فعل جو فاعل کے ساتھ مل کر پورا مطلب بتا دے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ سونا، بیٹھنا، دوڑنا، ہنسنا، رونا، آنا، جانا، جو فعل بنتے ہیں اس سے ہم جو بھی فعل بناتے ہیں وہ فعل لازم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم سبق ہے کہ فعل لازم اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں۔ فعل متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے سورج نکلا، خود سے نکل گیا، ہمیں اور آپ کو سورج کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اجنبی ہانپ رہا ہے تو ہم وہ خود سے ہانپ رہا ہے، اس کو کسی ایسی کیا اس کو بولتے ہیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ چور چلا گیا، ٹھیک ہے، تو چور چلا گیا تو اس میں مفعول ہے ہی نہیں، تو ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو تو ہم اسے فعل لازم کہتے ہیں، اور ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہم پڑھیں گے اکرم بھائی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں اکرم بھائی؟ اکرم نے پوچھا، میں نے پوچھا، اکرم کو روٹی دی، مجھے روٹی دی، اکرم کا سر پھٹ گیا۔ باپ رے باپ! تو اکرم کا سر پھٹ گیا، میرا سر پھٹ گیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟ کوئی تو ہے جو ایسا کام کر رہا ہے۔ اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ ترتیب وار فاعلی، مفعولی یا اضافی حالت میں ہیں۔ پہلے کالم میں یہ اسم ہے اور دوسرے میں ضمیر۔ حالت کی تبدیلی سے اسم میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ضمیر میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم کسی لفظ کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر اسم کی جگہ اسی کو الگ الگ کیس میں بولنا ہو، جیسے ہم نے پڑھا ہوگا کہ سبجیکٹو کیس، پوسیسو کیس، اس کے بعد آبجیکٹو کیس، نومینیٹو کیس، تو انگلش میں پڑھا ہوگا، تو اسی کو ہم اضافی حالت بولتے ہیں۔ حالت اضافت کی جو حالتیں ہوتی ہے، کبھی وہ فاعلی حالت ہوتی ہے، کبھی مفعولی حالت ہوتی ہے، تو ان حالت کو بیان کرنے کے لیے ہم اسم کے ساتھ کون سا لفظ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ تو اکرم نے پوچھا، ٹھیک ہے، اکرم نے پوچھا اور میں نے پوچھا میں جب ہم اس کو تبدیل کریں گے ضمیر میں، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ جیسے اکرم نے پوچھا، میں نے پوچھا، اکرم کو روٹی دی، مجھے روٹی دی۔ جیسے اکرم نے پوچھا، اسی لفظ کو اگر مجھے دہرانا ہے تو ہم یہاں ضمیر کا استعمال کریں گے، ضمیر متکلم فرسٹ پرسن کا۔ اکرم کو روٹی دی تو مجھے روٹی دی، ٹھیک ہے۔ اکرم کو روٹی دی، اسی کو اگر مجھے پڑھنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ مجھے روٹی دی۔ اکرم کا سر پھٹ گیا، میرا سر پھٹ گیا۔ تو یہاں اکرم کے علاوہ ہم کو یہاں سمجھنا ہے یہ والے ضمیر میں کہ یہاں فرسٹ پرسن کو ہم دیکھیے، پہلے جملے میں فرسٹ پرسن کو میں نے استعمال کیا،
दूसरे जुमले में मुझे का मैंने यूज़ किया, तीसरे जुमले में मेरा, तो मैं, मुझे, मेरा। ठीक है, तो हम इसमें हालत के एतबार से, जुमले की सेटिंग और सिचुएशन के एतबार से हम यहाँ तब्दीली करते हैं, इसी को हालत बोलते हैं। कभी फ़ाइली हालत में, जैसे मैंने पूछा, जैसा कि मैंने बताया कि ने से पहले जो भी लफ्ज़ हो उसे हम फ़ाइल बोलते हैं। तो मैंने पूछा, तो ये क्या हो गया, फ़ाइली हालत हो गया। फ़ाइली हालत का मतलब ये होता है कि जो फ़ाइल का रोल प्ले करे। मुझे रोटी दी, तो यहाँ मफ़ूली हालत है। मेरा सर फट गया, ये इसको ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। मेरा सर फट गया, तो यहाँ इजाफी हालत है, इजाफत है, मेरा सर। जैसा कि मैंने बताया था कि सबक में जब कहानी पढ़ा रहे थे कि रा री रे ना नी ने और काकी के, ये फ़ारसी में, उर्दू में ये इजाफत है। तो मेरा सर, तो यहाँ रा आया, मेरा सर, तो इसमें रा क्या है, इजाफी हालत है इसमें। तो मेरा इसमें क्या हो गया, या इजाफी, मेरा सर, इसमें मेरा जो है ये इजाफी हालत है कि एक ही ज़मीर को सेंटेंस में, जुमले में अलग अलग एतबार से इस्तेमाल किया जाता है। इस सबक में ग्रामर के इस हिस्से में यही बताया गया है, लिहाजा अच्छी तरह समझ लीजिए आप। इस सबक में एक मुरक्कब लफ्ज़ हुज्जत बाज़ी का इस्तेमाल हुआ है। हुज्जत बाज़ी, जिसका मतलब है हुज्जत करना। बाज़ लफ्ज़ों के आखिर में कुछ लफ्ज़ जोड़कर, आखिर में याद रखिएगा, हुज्जत बाज़ी जो है ये मुरक्कब लफ्ज़ है। तो बाज़ लफ्ज़ों के आखिर में, आखिर की जमा अवाखिर, कुछ लफ्ज़ जोड़कर नए लफ्ज़ बना लिए जाते हैं। ऐसे नए लफ्ज़ों को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। इसी तरह बाज़ी लगाकर पाँच मुरक्कब अल्फाज बनाइए। ठीक है, हुज्जत से हुज्जत बाज़ी, ठीक है, चाल बाज़ी, दगाबाजी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ क्या मुरक्कब अल्फाज को बनाने का इस्तेमाल बताया गया है। ठीक है, यहाँ क्या है, पढ़िए और समझिए। में लड़का का गाना, लड़का गाना गाता है, लड़का क्या करता है, गाना गाता है, और लड़की खाना खाती है। ठीक है, तो लड़का भी खाना खा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। किसी इसम का मुज़क्कर नर या मुअन्नस मादा होना जिन्स कहलाता है, जेंडर कहलाता है। मसलन लड़का लड़की, मसलन लड़का और लड़की, तो मुज़क्कर को नर बोलते हैं और मादा को मुअन्नस बोलते हैं, और दोनों को क्या कहते हैं, जिन्स कहते हैं। तो किसी इसम का मुज़क्कर या मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है, जैसे लड़का और लड़की। जिन्स की दो किस्में होती हैं। जिन्स की कितनी किस्में होती है, दो किस्में होती है। ठीक है, जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। एक जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। अब्बा खाना खा रहे थे, अम्मा कपड़े सी रही थीं, घोड़ा दौड़ रहा था। ऊपर के जुमलों में अब्बा, अम्मा और घोड़ा ये अस्मा जानदार हैं। अस्मा इस्म की जमा जानदार, जान रखने वाला। जानदार अस्मा के मुज़क्कर मुअन्नस होने को जिनसे हकीकी कहते हैं। जिनसे हकीकी का क्या मतलब होता है, हकीकत में वो जेंडर होते हैं। ठीक है, उसको माना जाता है क्योंकि उसमें जान होती है, तो जान रखने वाले ही को जिनसे हकीकी बोलते हैं। जैसे दिन निकल आया है, रात हो गई है, वो दाल खा रहा है, आप चावल खा रहे हो, मैं रोटी खा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर के जुमलों में दिन, रात और दाल गैर हकीकी है। चूँकि दिन में, रात में और दाल में ये गैर हकीकी हैं, इसमें जानदार नहीं है। तो बेजान अस्मा के मुज़क्कर व मुअन्नस होने को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। तो सवाल आता है कि मुंदरजा झैल अल्फाज में से जिनसे हकीकी बताइए या जिनसे गैर हकीकी बताइए। ठीक है, तो आज से जब इस तरह का ऑप्शन और सवाल आए तो कभी ना भूलिएगा कि जिनसे हकीकी किसे कहते हैं और जिनसे गैर हकीकी किसे कहते हैं। तो दाल, रात और दिन, यानी मिला जुला करके ये समझो कि जानदार अस्मा को जिनसे हकीकी बोलते हैं और बेजान अस्मा को क्या बोलते हैं, जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। ठीक है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। उर्दू में बुरा,
سے برائی اور بھلا سے بھلائی بناتے ہیں۔ اردو میں سے یہ جوڑ کر کے کیا بناتے ہیں؟ آگے کہا جا رہا ہے کہ اردو میں برا سے برائی بھلا سے بھلائی بناتے ہیں، اسی طرح خوش سے خوشی اور بزدل سے بزدلی بناتے ہیں۔ اسی انداز پر آپ مندرجہ ذیل الفاظ سے اسم بنائیے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ لگا کر کے اس میں اسم بناتے ہیں، جیسے برا سے برائی، بھلا سے بھلائی، ٹھیک ہے، اور خوش سے خوشی، ٹھیک ہے، اچھا سے اچھائی وغیرہ وغیرہ، خوبصورت سے خوبصورتی، دوست سے دوستی، دشمنی سے دشمنی، خدا سے خدائی، ٹھیک ہے، اور اچھا سے اچھائی، بڑا سے بڑائی، اس کے بعد روشن خیال سے روشن خیالی، نوجوان سے نوجوانی، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ اسم کو کیسے بنایا جاتا ہے جب کوئی صفت ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، لیٹنا، چلنا، آنا ایسے فعل ہیں جن کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیٹنا، چلنا، آنا ایسے فعل ہیں جن کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں، یہ فعل لازم کہلاتے ہیں۔ لیکن لیٹنا اور چلنا سے لٹانا اور چلانا فعل متعدی بن جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فعل لازم اور فعل متعدی کو کیسے بناتے ہیں، ایک ہی لفظ سے یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹنا، چلنا، آنا ایسے فعل ہیں جن کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں اور یہ فعل لازم کہلاتے ہیں، لیکن لیٹنا اور چلنا سے اگر لٹانا اور چلانا تو کیا ہو جاتا ہے، فعل متعدی بن جاتے ہیں۔ تو فعل متعدی کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ فعل لازم کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے فعل لازم اور فعل متعدی الگ الگ لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے نکلنا، نکالنا، اترنا، اترانا، بڑھانا، ٹھیک ہے، بڑھنا، پینا، پلانا، موڑنا، ٹھیک ہے، مڑانا، مڑوانا، رونا، رلانا، مارنا، مروانا، کٹنا، کٹوانا، پھٹنا، پھٹانا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لازم سے متعدی بنانے کے یہ طریقے ہیں۔ تو فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں قواعد کا یہ حصہ ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اس نے الماری کو صاف کیا، سلیم کی انگلی زخمی ہو گئی، اکرم کے دوست گھر پر آئے۔ اکرم کے دوست کل آئے تھے، آج بھی ہو سکتا ہے کہ آئے۔ اسکول میں کھیل کا میدان تھا، ٹھیک ہے، اسکول میں کس کا میدان تھا؟ کھیل کا میدان تھا۔ اوپر کے جملوں میں کو، کی، کے اور میں ایسے الفاظ ہیں جن کے الگ کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دو لفظوں کے درمیان ایسا تعلق قائم کرتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہو تو سارا جملہ بے ربط ہو جاتا ہے، بے تعلق ہو جاتا ہے۔ تو قواعد میں انہیں حروف ربط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ حروف ربط کسے کہتے ہیں؟ یہ دو لفظوں کے درمیان تعلق پیدا کر کے جملوں کو مکمل بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کا، کو، یہ سب کیا ہو گیا؟ جیسے ابھی پڑھا نا کہ سلیم کی انگلی زخمی ہو گئی، اکرم کے دوست گھر پر آ گئے، اسکول میں کھیل کا میدان ہے۔ تو میں کو، کی، کے یہ سب کیا ہو گیا؟ تعلق پیدا کرتا ہے، ربط پیدا کرتا ہے۔ تو ان تمام جملوں کو ہم کیا بولیں گے؟ حروف کو کیا بولیں گے؟ اگر کوشچن میں آ گیا کہ کو، کی، کے یہ کون سے حروف ہے، حروف ربط ہیں، حروف جار ہیں، حروف عطف ہیں، تو آپ کو اس میں جواب کیا دینا ہے کہ حروف ربط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تعلق کو پیدا کرتے ہیں، ٹھیک۔ ہم نوالہ، ہم مشرب اور ہم خیال وغیرہ مرکب الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نوالہ، ہم مشرب اور ہم خیال وغیرہ مرکب الفاظ ہیں۔ ان میں ہم جو ہے کیا ہے؟ سابقہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح درج ذیل کے لیے مرکب لفظ لکھیے جن کے پہلے ہم استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق میں سابقہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم نوالہ سابقہ کہتے ہیں پریفکس کو، اور سفکس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ سابقہ لاحقہ، جو شروع میں جوڑے تو سابقہ، لاسٹ میں جوڑے تو لاحقہ، انگلش میں شروع میں جوڑے تو پریلیم کہتے ہیں نا، پری ایگزام، ایگزام سے پہلے جو پہلے جوڑے تو اسی کو
پریفکس کہتے ہیں، اور جو لاسٹ میں جوڑے اسے سفکس کہتے ہیں۔ تو ہم نوالا، ہم مشرب، ہم خیال وغیرہ مرکب الفاظ ہیں، ان میں ہم سابقہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کس کے طور پر؟ اسی طرح درج ذیل کے لیے مرکب لفظ لکھیے جن کے پہلے ہم کا استعمال ہو، ایک ہی نام کا، ایک ہی مذہب کا، ہم مذہب، ہم نام، ہم شکل، ہم عمر، ہم سفر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم سابقہ بنا کر کے جملوں کو بہترین بناتے ہیں، الفاظ بناتے ہیں، تاکہ ایک نیا الفاظ بنے اور جملوں میں اس کا بہترین استعمال ہو۔ تو اس سبق میں قواعد کے اس حصے میں کیا ہے، سابقہ کے بارے میں ہے، اور سابقہ کیسے بنائیں گے، لفظ ہم لگا کر کے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم خیال، حضرت محل کی ان سپاہیوں سے جب ملاقات ہوئی تو وہ پردے میں تھیں۔ بیگم حضرت محل کی کہانی میں قواعد کا یہ حصہ ہے کہ حضرت محل کی ان سپاہیوں سے جب ملاقات ہوئی تو وہ پردے میں تھیں۔ سپاہیوں کا اسرار تھا، یعنی ضد تھی کہ حضرت محل اپنے اکلوتے بچے برجیش قدر کی تخت نشینی پر، یعنی اس کے بادشاہ بننے پر رضامند ہو جائیں، راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے صلاح کاروں کے ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے استقلال میں فرق نہیں آیا۔ استقلال یعنی ارادہ اور عزم میں کیا ہوا، کوئی فرق نہیں آیا۔ اوپر کے جملوں میں جب اور کہ اور لیکن وغیرہ دو جملوں کو جوڑتے ہیں تو کون کون سا لفظ جوڑتا ہے؟ جب ہے، کہ ہے، اور ہے، لیکن ہے، وغیرہ ہے۔ لیکن تو یہ جب، کہ اور لیکن، ٹھیک ہے، وغیرہ دو جملوں کو جوڑتے ہیں۔ لفظ یا جملوں کو جوڑنے والے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں حرف ربط کے بارے میں پڑھے، اور اب آپ کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ حرف ربط کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کسے حرف عطف کہتے ہیں؟ جب، کہ اور کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ یا جملوں کو جوڑنے میں کام آتا ہے، ٹھیک ہے، کنجکشن۔ ہندوستانی مسجد میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے۔ ابد کا مطلب ہمیشہ، آرام گاہ مطلب قبر۔ آرام پلس گاہ برابر آرام گاہ، یہاں دو اسموں کو ملا کر ایک مرکب اسم بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی ایسے 5 مرکب اسم لگائیے جو گاہ کے ساتھ بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ آرام گاہ، خواب گاہ، اس کے بعد چراگاہ وغیرہ وغیرہ۔ اقبال گھر سے آیا، اکرم نے سبق یاد کیا۔ اوپر کے جملوں میں سے اور نے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر کے جملوں میں سے اور نے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ لفظ جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں حرف جار کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 جملے اس سبق سے چنیے جن میں حرف جار استعمال ہوا ہے۔ تو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے حرف ربط کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد حرف عطف کے بارے میں، اور اب حرف جار کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر کے جملوں میں سے اور نے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ لفظ جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں حرف جار کہلاتے ہیں۔ کوشچن کیا بنتا ہے؟ سے اور نے دے دیا جاتا ہے، یا کوئی ایک لفظ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بتائیے یہ حرف جار ہیں یا حرف ربط ہیں یا حرف عطف ہیں۔ تو آپ اس سے پڑھیے اور سمجھیے اور لکھیے۔ اس کالم کو آپ اچھے سے پڑھیے گا اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور فرق سمجھ میں آئے کہ حرف جار کسے کہتے ہیں، حرف عطف کسے کہتے ہیں، حرف ربط کسے کہتے ہیں۔ ایگزام ہال میں کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، اسی لیے۔ ڈولا، پردہ نشیں، پردہ میں رہنے والی۔ پردہ نشیں عورتوں کی سواری جو چھوٹی پلنگڑی کے چاروں کونوں میں بانس لگا کر جھولے جیسی بنائی جاتی ہے، اسے ایک لمبی سی بلی یا موٹے بانس میں چھینکے کی طرح لٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلی ہے، یہ بلی نہیں ہے۔ بانس میں چھینکے کی طرح لٹکاتے ہیں، اور 2 آدمی جنہیں کہار کہتے ہیں اس لکڑی کے دونوں سرے یعنی کنارے جو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں۔ یہ سواری چھوٹی ہو تو ڈولی اور بڑی ہو تو ڈولا کہلاتی ہے۔
ٹھیک ہے، اسی طرح چھوٹی ہو تو ہم گھنٹی بولتے ہیں، بڑا ہو تو ہم گھنٹا بولتے ہیں۔ ڈولا شادی بیاہ میں کام آتا ہے اور اس میں دلہن کو بٹھا کر رخصت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پینس اور پالکی بھی ڈولی ہی کی قسمیں ہیں، ان میں عورتوں کے علاوہ مرد بھی بٹھا کرتے تھے۔ اب یہ سواریاں بہت کم استعمال ہوتی ہیں، پہلے ایسا استعمال ہوتا تھا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ چھوٹی چیز ہو تو ڈولی اور بڑا ہو تو ڈولا، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ریگستان میں اونٹ سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے۔ سواری، بار کا مطلب بوجھ، برداری کا مطلب اٹھانا، بار برداری سواری اٹھانے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، سوری۔ اوپر کے جملے میں پوری بات کہی گئی ہے۔ جب جملہ پورا ہوتا ہے تو اس طرح کا نشان لگایا جاتا ہے، اس طرح کا، یہاں دیکھیے ڈیش کا نشان ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کا، تو اسے ختمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ختمہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے نشان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ختمہ کہتے ہیں۔ کسی کا مقابلہ اس سے زیادہ طاقتور، بڑے یا زبردست سے ہو تو اس کی بڑائی کا بھرم کھل جاتا ہے۔ اس جملے میں طاقتور کے بعد تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، اور یہی طریقہ بھی، جیسا کہ یہاں دیکھو طاقتور، یہ ٹھہرنا کم وقفے کا ہوتا ہے، جسے اس نشان، یعنی یہاں دیکھو چھوٹا سا اسے الٹا کر کے، الٹا پیش جسے کہتے ہیں، سے ظاہر ہے، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ تو سکتہ کسے کہلاتا ہے؟ یہ علامت جو لکھا ہوا ہے، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے سکتے کی؟ کہ یہاں کم ٹھہرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے یا ٹھہرنا کم وقفے کا ہوتا ہے، تو یہ نشان لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب جملہ پورا ہو تو ہم یہ نشان لگاتے ہیں، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ بڑی بہن نے کہا محمود، جب تم اڑنا سیکھ لو تو مجھے اپنے ساتھ لے چلنا۔ اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑی بہن نے کیا کہا؟ محمود تم اڑنا سیکھ لو۔ جب کسی شخص کی کہی ہوئی بات اس کے الفاظ میں لکھی جائے تو بات کے شروع اور آخر میں یہ نشان لگاتے ہیں۔ دیکھیے یہ نشان اچھے سے دیکھ لیجئے، لگا دیتے ہیں۔ ان نشانات کو واوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نشانات لکھا ہوا آئے گا اوپر، اور نیچے آپشن میں لکھا ہوا رہے گا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں، ختمہ کہتے ہیں، واوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واوین کیسے آپ پہچانیں گے کہ واوین ہے؟ یہ چھوٹا چھوٹا دیکھیے، غور کر کے، واو کی طرح ہے اور دو ہے، جس طرح عیدین مطلب دو عید، اسی طرح واوین دو واو، تو دو واو الٹا، دو الٹا کر کے ہے، ایک سیدھا کر کے ہے۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیے کہ واوین کہتے ہیں۔ بڑی بہن نے کہا کے بعد جو نشان، یہاں دیکھیے دو فل سٹاپ کا نشان ہے، لگایا گیا ہے، اسے رابطہ کہتے ہیں۔ تو رابطے کی نشان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ سبھی نشانات رموز اوقاف کہلاتے ہیں، پنکچویشن مارکس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس میں ہم کیا کیا دیکھیں؟ ختمہ کے بارے میں، اس کے بعد پھر سکتہ کے بارے میں، اس کے بعد پھر واوین کے بارے میں، اور اب رابطہ کے بارے میں ہم دیکھ لیے۔ کوشچن آتا ہے ایگزام میں، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا ضرور۔ دیکھیے صحت بخش، صحت دینے والا، زندگی بخش، زندگی دینے والا، ان دونوں لفظوں میں صحت اور زندگی دونوں دو اسموں کو بخش کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ دو لفظ اس میں فاعل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں لفظ اس میں فاعل ہیں۔ بخش جیسے لفظوں کو جو تنہا استعمال نہیں ہوتے لاحقہ کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سابقہ کے بارے میں پڑھا، اور اب لاحقہ کے بارے میں۔ جب سابقہ آپ جب لاحقہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ویڈیو پیچھے کر کے آپ سابقہ بھی پڑھ لیجئے گا، تاکہ سابقہ اور لاحقہ دونوں آپ کی نظر میں ہو اور ذہن میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو لاحقہ کہتے ہیں دار جیسے ایماندار، مند جیسے عقل مند، اور گار جیسے خدمتگار بھی لاحقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو ہر ایک سے بننے والے 3 لفظ لکھیے۔ تو دار لگا کر کے ہم، اچھا چونکہ ایمان اس میں اصل لفظ ہے، اس میں عقل اصل لفظ ہے، اس میں خدمت اصل لفظ ہے، تو اصل لفظ کے ہم بعد میں لگائے، اسی لیے لاحقہ ہو گیا۔ یہاں بھی خدمت کے بعد میں لگائے تو کیا ہو گیا؟ ایمان سے ایماندار، عقل سے عقل مند، خدمت سے خدمتگار۔ تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ لاحقے کہیں گے۔ تو ہم نے سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب اس میں کوئی کنفیوژن اور شک نہیں ہونی چاہیے کہ سابقہ اور لاحقہ میں کنفیوژن ہے۔
اس طرح کا اگر آپ کا کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سمجھ میں بات نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیے، اگلے ویڈیو میں اس کا خیال رکھا جائے گا۔ موسم سرگم ایلبم، اس گیت کے پہلے بند میں، پہلے شعر میں موسم اور سرگم ایلبم، ٹھیک ہے، قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جیسے آواز اور حرف پر ختم ہونے والے الفاظ کو، ٹھیک ہے، قافیہ کہتے ہیں۔ اس گیت کے باقی بندوں کے قافیوں کو تلاش کر کے لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں قافیہ کا، یہ 2021 سے کوشچن میں قافیہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ایک کوشچن آیا تھا، قافیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ردیف کسے کہتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کوشچن آیا تھا۔ تو موسم سرگم ایلبم، اس گیت کے پہلے بند میں موسم سرگم اور ایلبم قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو ایک جیسی آواز، سب کی آواز ایک جیسی ہے، اور حرف پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس گیت کے باقی بندوں کے قافیوں کو تلاش کر کے لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو گیت میں دیکھنا ہے کہ موسم اور سرگم اور ایک آواز الفاظ جہاں بھی آپ کو ملیں گے تو سمجھ لو کہ وہ کیا ہے، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قافیہ کی تعریف یا قافیہ کے استعمال کا طریقہ، اس کے جاننے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ میں تھکا ہوا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ تو یہاں تھکا ہوا کے نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے، خط کشیدہ کیا ہوا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ میں تھکا ہوا ہوں، وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کا لکھا ہوا خط میرے پاس ہے۔ اس کا لکھا ہوا خط کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو خط کشیدہ الفاظ کام کرنے کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کام کرنے کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم مفعول کہتے ہیں۔ لکھا ہوا خط، تھکا ہوا، اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم مفعول ہم نے وہاں بھی پڑھا، جس پر فاعل کے کام کرنے کا اثر جس پر ظاہر ہو اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو یہاں اسم مفعول کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا لکھا ہوا خط ہے۔ تو خط کشیدہ الفاظ جیسے تھکا ہوا، پہنے ہوئے، لکھا ہوا، تو وہاں مفعول کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب ہم یہاں اسم مفعول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو مفعول اور اسم مفعول میں فرق ضرور سمجھ لیجئے گا۔ یعنی فاعل جو کام کر رہا ہے تو کام کرنے کا اثر جس پر ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ اس کا لکھا ہوا خط، تو یہاں خط مفعول ہے، جبکہ لکھا ہوا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا خط، اور تھکا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اسم مفعول ہے۔ تو یہاں خط جو ہے، یہاں خط مفعول نہیں ہوگا، بلکہ اس جملے میں جیسا کہ وہاں پڑھا تھا پچھلے، ابھی ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھیے گا، تو کام کرنے والے کا یعنی فعل کا اثر جس پر پڑے اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے لکھا ہوا خط اور پہنے ہوئے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول کہتے ہیں۔ سوال جو آتا ہے وہ باہر سے نہیں آتا ہے، انہی جملوں کو اٹھا کر کے دے دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بتائیے اس میں مفعول کون ہے، مفعول کون ہے۔ باہر سے کوشچن نہیں آتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ مسافر کا مطلب ہے سفر کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے۔ یہاں ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے اسم فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے درج ذیل کو اسم فاعل میں بدل کر لکھیے۔ طلب کرنے والا، شعر کہنے والا، طلب کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ طالب کہتے ہیں۔ شعر کہنے والا شاعر، شکر ادا کرنے والا شاکر، عبادت کرنے والا عابد، حفظ کرنے والا حافظ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کیا اس کو بولتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں۔ اس کے بعد احسان کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ محسن بولتے ہیں۔ سفر کرنے والے کو مسافر بولتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے 2000 اس میں ایک کوشچن آیا تھا کہ حافظ کا مطلب کیا ہے، یا حفظ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو آپ دھیان رکھیے گا، فاعل اور اسم فاعل میں ہم نے پچھلے سبق میں فاعل کو پڑھا تھا، اسم فاعل کو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ مفعول کو پڑھیے گا تو اسم مفعول کو ضرور پڑھیے گا ویڈیو کو پیچھے کر کے، اور جب بھی اسم فاعل پڑھیے گا تو آپ وہاں فاعل ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ کو دونوں لفظ میں فرق سمجھ میں آ جائے، یا دونوں کی ڈیفینیشن سے آپ کو پتہ چل جائے کون اسم فاعل ہے اور کون فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ختمہ، دیکھیے پچھلے سبق میں ہم نے ختمہ کے بارے میں پڑھا تھا۔
ختمہ یہ نشان ہے، سکتہ یہ نشان ہے، رابطہ یہ نشان ہے، دو فل اسٹاپ، واوین اس طرح کا یہ نشان ہے۔ سے متعلق ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا، ذیل کے پیراگراف میں رموز اوقاف کا استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ممبئی میں سمندر کے کنارے ایک بستی ہے، یہ بستی پہلے بہت چھوٹی تھی لیکن بڑھتے بڑھتے ممبئی کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ یہاں ختمہ لگے گا۔ ہر سال دسمبر کے مہینے میں یہاں عرس ہوتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ چاروں دکانیں ہی دکانیں ہیں، یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سا نشان ہے، سکتے کی نشان ہے۔ کھلونوں کی دکانیں وغیرہ، کھلونے بھی کتنے خوبصورت ہیں، پیاری پیاری گڑیا، چابی سے چلنے والی بس، موٹر اور ریل، جی چاہتا ہے پوری دکان خرید لیں۔ مجھے ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے تو یہاں اس کو جو ہے جب بند کریں گے تو ہم کس میں بند کریں گے، واوین میں بند کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے ایک شخص ملا تو اس کو ہم کیا بولیں گے، رابطہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے جواب دیا شاید کہیں آپ کو دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ختمہ، سکتہ، رابطہ اور واوین کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے کلاس 9 انٹرنس کے اپنی زبان کی کتاب جو سلیبس میں داخل کیا گیا ہے، اردو کے گرامر کے سارے حصے کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور گرامر اور قواعد کو اچھے سے دیکھیے تاکہ اس حصے سے جو بھی کوشچن پوچھا جائے، جو بھی سوال آ جائے اور آپ اچھے سے اس کا جواب لے جائیں اور آپ کا آرام سے سلیکشن ہو، کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، آپ کے پورے مارکس آئے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔